آقا علیہ السلام وہ ہستی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو حق اور باطل کی تفریق کرنے آئے دنیا میں، میزان ہیں وہ. اور مولا علی وہ ہستی ہیں جو مومن اور منافق کی تفریق کرنے آئے ہیں. جن کو جتنا ٹف رستہ ملا ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو اتنی آسانی آخرت میں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اس چیز کا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہم لوگ اس آیت کی تعبیر دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، اس آیت کی تعبیر دنیا میں نہیں ہے، اس آیت کی تعبیر آخرت میں. یہ تو دنیا سمجھے نہیں، یہ نہ اہل تشیع سمجھے مولا علی کو، تو نہ اہل سنت. ان کو وہ ہمارے بھائی، بڑے بھائیوں کی طرح دوست ہیں ہمارے، بہت بڑے شاعر ہیں. نور علی نور نام ہے ان کا. ان کے ایک شعر کا مصرع ہے کہ علی علی نہیں رہتا اگر سمجھ آئے. مولا علی کسی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتے. مولا علی ایک ایسی ہستی رہے ہیں. آپ کے اس السلام علیکم نسبت. سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر. سر میرا کوشچن یہ تاغوت سے ریلیٹڈ ہی ہے. پہلے دو جو کوشچنس کیے ہیں سسٹرز نے، ان کو ملا کے آپ نے یہ کہا کہ آپ سلولی جو ہے آرام آرام سے کریں اور سافٹلی کریں، طریقے بدل بدل کے. لیکن سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب تھوڑا بہت شعور آپ کو آ جائے اور آپ 2-3 سالوں سے یہ کوشش کر رہے ہوں، لیکن آپ کو آگے سے بڑا ہی کوئی ریزسٹنس اس طرح کی آئے کہ ایک تو ون ورسز آر ہو جائے اپنے ہی لوگوں کے اندر، اور دوسرا یہ کہ وہ مانے بھی نہ، وہ کہیں کہ ان کو پتا ہو سب سے پہلے تو آپ کے والے ٹیگ لگیں کہ یا تو یہ بھابی ہو گیا ہے، یا یہ ایسے ہو گیا ہے، یا یہ ایسے ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، اور اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، جہادی ٹائپ ہے یہ وہ. تو پھر جب اس سے آرگومنٹ کیا جاتا ہے ایک پوائنٹ کے آپ چپ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس ایج کے اندر نا اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے، مطلب اتنی سی ایج میں یہ دین کو اتنا نہیں پڑھتے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، لوگ اسی لیے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو مطلب ان کو کیسے یہ بتایا جائے کہ بھائی دیکھیں کہ یہ اس طرح ہے، حالانکہ میں بتاتے بھی ہیں لیکن وہ سننے کو ہی تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مجھے تو وہ سر ساحل والی باتیں یاد آتی ہیں کہ وہی سائیکل چلے گا، وہ وہی والی باتیں کرتے ہیں کہ تم تو ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہو، تم تو مطلب یہ ہے وہ ہے. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے بات. جی جی. تو اور اس کے اندر پھر یہ بھی اچانک سے کہ نہیں، یہ پھر جیسے فار ایگزامپل آپ کی یا کسی بھی اور کی کسی ایک اسپیسیفک بات کی طرف اشارہ کر دیں گے کہ اس نے تو یہ والی بات کی تھی، تو وہ جو ہے اس وجہ سے وہ بالکل ہی زیرو ہے، یا یہ تو ان کے الفاظ بکتے ہیں، تم نے کیا اکھاڑ لیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس دوران اسی طرح کے کیسز آتے ہیں جو یہ فیمیلز نے کیے ہیں سر، جس سے نا مجھے اپنا آپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگتا کہ کے اندر ہے، وہ کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن پاکستان میں کسی جگہ کے اوپر کوئی میل ہے یا فیمیل ہے وہ پریشان ہے، تو مجھے خود بھی فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے مطلب کیا گیا. اور پھر اوپر سے ایک اور چیز آ جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ میرا نام نا دادا نے رکھا تھا، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہارا نام رکھا ہے حضرت علی کے نام پہ. تو روز میرے ذہن میں وہ بات آتی ہے کہ یار تمہارا نام تو ان ہستیوں کے نام پہ رکھا ہے اور تم اس قابل بھی نہیں ہو. اور یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں نا تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں کیا. دیکھیں، آپ کا نام ہے علی مرتضیٰ. جی جب آپ بڑوں نے آپ کا نام علی رکھ دیا تھا تو آپ کا رستہ ویسے ہی مشکل ہو گیا تھا اس دن سے. جتنا مشکل رستہ مولا علی کا تھا اتنا مشکل رستہ وہ انبیاء، جتنا مشکل رستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کیا تھا. جب ان سے سوال کیا لوگوں نے کہ جتنی مشکلیں آپ نے دیکھی اتنی مشکلیں تو امت میں کسی نے نہیں دیکھی، تو آپ نے ان کو آپ کیسے فیس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے 9 انبیاء علیہ السلام کے نام لیے، موسیٰ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے سارے. انہوں نے کہا کہ مجھے آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے میرے اور میرے بھائی نبیوں کی سنت پہ چلنا ہے، تو میرے آگے ہمیشہ وہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت آ جاتی تھی، اور میں ان کے رستوں کے اوپر چل کے خاموشی سے صبر سے کام لیتا تھا. میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ نے جو جتنی گفتگو کی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنی مشکل آپ کی آڈینس ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے چوڑے کندھے دے دیے ہیں. جتنی مشکل آپ کو آئے گی رستے میں، اس کا مطلب ہے آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ زیادہ بوجھ ڈالنے کے آپ کو قابل سمجھ رہے ہیں. آپ کو ان چند لوگوں میں وہ شمار کر رہے ہیں کہ جس کا میں صبر کا امتحان بھی زیادہ لوں گا، جس کو سکسیس میں بھی میں تکلیف میں رکھ کے دوں گا، تب دیکھوں گا کہ یہ میرا مومن بن کے ہی نمودار ہوتا ہے کہ نہیں. So the tougher the audience, the happier you should be, the tougher the resistance, the glad you should be that God has chosen you among the rest of the people to put you on a more difficult path in comparison to the rest of the people. اس لیے کہ جتنا مشکل رستہ ہے اتنا آپ کا ٹھیک رستہ ہے. یاد رکھیے گا، مولا علی کا ایک قول ہے کہ آسان رستہ ہی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ غلط رستہ ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب بھی یہ ریزسٹنس دیکھنی ہے, یو شوڈ ہیو اے اسمائل آن یور فیس, the smile of gratitude. You should look up to the heavens and thank the Lord Almighty کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے مشکل رستہ ہی دیا ہے. آسان رستے والے لوگ, مجھے آسان رستے والوں میں کبھی بھی مت ڈالیں, مجھے ہمیشہ مشکل رستوں والوں میں ڈالیں. جہاں مجھے بھی پتھر لگے ہیں تو مجھے پتا چلے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف کیسی ہوئی ہوگی جب ان کو لوگوں نے لہو لہان کیا تھا. مجھے بھی وہ چوٹیں لگائیں جو مولا علی اور ان کے خاندان کو لگائی ہیں, کیونکہ میرا نام مولا علی کی نسبت سے رکھا ہے, تو مجھے وہ نسبت کی تکلیف بھی مجھے وہ عنایت کر, تاکہ تو مجھے ان اپنے پیاروں کے ساتھ اٹھا جن پیاروں کے نام پہ میرا نام رکھا گیا. تو آپ تو اب لکی ہیں, وہ تمام لوگ لکی ہیں جن کے جیسے بھی عائشہ آئی تھی, جن کو جتنا ٹف رستہ ملا ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو اتنی آسانی آخرت میں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اس چیز کا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہم لوگ اس آیت کی تعبیر دنیا میں ڈھونڈتے ہیں, اس آیت کی تعبیر دنیا میں نہیں ہے, اس آیت کی تعبیر آخرت میں. اس آیت کا مطلب یہ وہ آیت ہے جس میں ایک آیت میں 2 دفعہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ وہاں پہ وفا, اللہ تعالیٰ کی عدالت یوم الدین وہاں پہ ہے, وہاں پہ آپ کو اس کا عدل ملے گا, اس کا انصاف ملے گا. جتنی ریزسٹنس یہاں دیکھ رہے ہیں اتنا خوش ہو جائیں کہ وہاں پہ آپ کی آخرت میں اتنے پھول آپ کو ملیں گے, اتنا سکون, اتنی ریلیکسیشن ملے گی. سو لیٹ the path of yours be the toughest path and be steadfast, have a smile of gratitude on your face. اور جو کچھ بولے آپ کہیں آپ بولیں, آپ نے جتنا بولنا ہے بولیں. میرا کام ہے نبی کی سنت پہ آپ تک میسج پہنچاتے رہنا, چاہے آپ کی طرف سے پتھر آئے. تو میرے والد صاحب کا شعر ہے, پتھر ہے تیرے ہاتھ میں یا کوئی پھول ہے, جب تو قبول ہے تیرا سب کچھ قبول ہے. مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو اس کی بادشاہی میں پتھر آئیں یا کانٹے آئیں, آپ کہیں میں نے آپ سے محبت کی اللہ تعالیٰ, اب آپ میرے رستے میں پھول بچھائیں یا کانٹے, یا آپ نے جو دیا مجھے قبول. جی سر, لیکن کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کرتے رہتے ہیں اتنے سالوں سے آپ کر رہے ہیں, اور اندر ہی پھر اس طرح کے کویسچنز بھی آتے ہیں جس طرح عائشہ نے کیے ہیں, یا کوئی بھی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا سینیریو آتا ہے جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں, مطلب آپ اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار, مطلب یا تو میں نے ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہا, یا میں وسیلہ کچھ کا ٹھیک کوئی بھی کر پا ممبر اب بے بس نہیں رہا, وسیلہ کے سب ممبرز اکٹھے ہو گئے ہیں. جب آپ کو لگے کہ آپ کے برداشت کم ہو رہی ہے, آپ اس طرح کے زوم سیشنز کال کریں, میں حاضر خدمت, ہم سب اکٹھے ہو جائے کریں گے, ہم سب ڈسکس کیا کریں گے. جب 100-200 لوگ اکٹھے ہو کے کسی مسئلے کا حل نکالیں گے تو 100-200 مختلف سجیشنز آپ کے پاس آئیں گی. اللہ خیر کرے گا, ہم مل کے ابھی تو ہمارا سفر شروع ہوا ہے, آپ دیکھیے گا یہ کاروان کتنا بڑا ہو جائے گا. ایک ٹائم پہ آپ کہیں گے بے بس تو ہمارے مخالفین ہو گئے ہیں. بالکل. ہم تو اتنی تعداد میں انشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں گے کہ ہمارے مخالفین کہیں گے کہ یار ہمیں اپنی طرف ہی لے آؤ, کیونکہ تم تو اتنی تعداد میں ہو گئے کہ تم اگر چلنا پھرنا شروع کر دو تو ہمیں کچل کے گزر جاؤ گے ہمارے اوپر سے. انشاءاللہ آپ اس سفر میں اس کاروان کو ذرا اکٹھا ہونے دیں, اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. بس آپ نے صبر کو, پیشنس از اے ورچو, اس وصف کو اپنے اوپر طاری کر لیں. سب کے سب لوگ جو جس لیول کی ریزسٹنس دیکھ رہے ہیں, اس لیول کی گارنٹی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں آپ کو دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو سکون دے گا. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, یہ میرا عقیدہ ہی اس چیز کے اوپر ہے. پر سر ساتھ ایک اور مسئلہ جو مجھے فیس ہوتا ہے وہ یہ کہ اسی راستے میں چلتے ہوئے جب آپ لوگوں کے بتوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں یا ان کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک ایکسٹریم تو یہ ہوتی ہے جو بالکل ہی آپ کے خلاف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسری ایکسٹریم وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے ماشاء اللہ علی بھائی ہیں یہ ایسے, کیونکہ میں ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ اٹیچ ہوں نا, تو وہ میں نہیں بھی کہتا یہ وہ اپنے آپ ہی اللہ کی طرف سے علی بھائی تو یہ ہیں, علی بھائی تو وہ ہیں, تو وہ سر وہ خود سے نا وہ آنے لگ جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی مرزا ہے کیا, کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب بندہ نا خود کو ہی کچھ کر دے کہ یہ مطلب یہ الفاظ ہی جو ہے نا یہ جان لیوا کہہ رہے ہیں, تو اس کا کیا علاج آپ کہیں میرا نام, آپ ان کو کہا کریں میرا نام جس نسبت سے گونجتا ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے اس نام کی برکت کیا ہے. سر یہی تو مسئلہ ہے, میں نہیں چاہتا کہ وہ کریں علی یا اس طرح کی کوئی بات کریں. آپ فخر سے کہیں میں تو, میرا نام علی ہوتا تو میں دنیا فتح کر چکا ہوتا. میں خالی اپنے نام کے زور پہ دنیا فتح کر لیتا. علی اتنا بڑا نام ہے, آپ کو پتا ہے نا, علی اسماء الحسنی میں ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے علی. جی جی یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بغیر عبدال لگائے مولا علی کو عنایت کیا ہے. یہ آقا علیہ السلام نے نام رکھا ہے مولا علی کا, اور آقا علیہ السلام نے یہ واحد نام رکھا ہے اسماء الحسنی میں جس کے ساتھ عبدال نہیں لگایا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام عنایت کر دیا ہے مولا علی کو. یہ بہت برکت والا نام ہے. جس ہستی کا یہ نام ہے اس ہستی کا نام فلک پہ گونجتا ہے. یہ تو دنیا سمجھے نہیں, یہ نہ اہل تشیع سمجھے مولا علی کو, تو نہ اہل سنت کو. ان کو وہ ہمارے بھائی, بڑے بھائیوں کی طرح دوست ہیں ہمارے, بہت بڑے شاعر ہیں, نور علی نور نام ہے ان کا. ان کے ایک شعر کا مصرع ہے کہ علی علی نہیں رہتا اگر سمجھ آئے.
مولا علی کسی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتے. مولا علی ایک ایسی ہستی رہے ہیں, آپ کے اس نسبت سے آپ کا نام ہے, آپ تو فخر سے, آپ تو اپنا نام لے کے عمارت میں داخل ہو, عمارت جھک جانی چاہیے آپ کے سامنے. آپ اپنے نام کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. آپ اکثر سوال کرتے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں, علی علی کر کے آپ سے میں جان کے بات کرتا ہوں, کیا آپ سے بات کرتے ہوئے مولا علی یاد آ جاتے. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک سب لوگوں کو بتاؤں, آقا علیہ السلام وہ ہستی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو حق اور باطل کی تفریق کرنے آئے دنیا میں, میزان ہیں وہ. اور مولا علی وہ ہستی ہیں جو مومن اور منافق کی تفریق کرنے آئے ہیں. مومن اور منافق میں تفریق ہوتی علی کے نام سے ہے, جیسے حق اور باطل میں تفریق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی سے. یہ دو ہستیاں ہیں جن کو یہ چیزیں سپرد کر دی گئی ہیں کہ حق اور باطل میں تفریق کرنی ہے تو آقا علیہ السلام نے کرنی ہے, مومن اور منافق میں تفریق کرنی ہے تو علی کے نام سے ہوگی. تو آپ اپنے نام کی طاقت کو جب سمجھیں گے انشاءاللہ, سمجھ تو ہم نہیں سکتے, کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا مولا علی کے نام کی طاقت کو, لیکن جتنا سمجھ جائیں گے آپ اتنا فلاح پائیں گے انشاءاللہ.